بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پہلے میں یہ واقعہ ابو الحارث کا سنا چکی ہوں۔ اب یہ واقعہ پورے مکمل اور تفصیل سے سنانے جا رہی ہوں۔ جب کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو ایک ایسا شیر آیا جس سے یزیدی فوج کانپ اٹھی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ شیر اتنا طاقتور کیوں تھا؟ کیونکہ اس نے امام حسین کی لاش کے پاس کسی کو آنے نہیں دیا۔ اگر امام حسین چاہتے تو کیا وہ شیر یزیدی فوج کو چیر کر رکھ دیتا؟ دوستو، آج آپ جانیں گے ایسے شیر ابو الحارث کا واقعہ جو کربلا میں امام حسین کی لاش کا پہرا دیتا رہا اور جس کی وفا نے رہتی دنیا کو حیران کر دیا۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ شیر امام حسین کا اتنا طاقتور کیسے بن گیا؟ اس میں ہے محبت اور وفا کا سبق۔ جب حضرت علی مسجد میں موجود تھے اور لوگوں کو دین کی باتیں سکھا رہے تھے، اچانک کچھ لوگ خوف سے کانپتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت علی نے انہیں تسلی دی اور وجہ پوچھی۔ وہ لوگ بولے، مولا، ایک بہت بڑا شیر ہماری طرف آ رہا ہے، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، گھبراؤ مت، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اتنے میں واقعی ایک بہت بڑا شیر سب کے سامنے آ گیا۔ اس نے کسی پر حملہ کرنے کے بجائے سیدھا حضرت علی کے پاس آ کر ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ لیا۔ سب حیران رہ گئے۔ اس کے پیچھے ایک ننھا سا شیر کا بچہ بھی آ رہا تھا۔ وہ شیرنی امام حسین کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور وہ عرض کرنے لگی، مولا، یہ میرا بچہ ہے، اس کا باپ مر چکا ہے، میں چاہتی ہوں یہ بچہ محفوظ رہے، اسے انسانوں سے کوئی نقصان نہ پہنچے، اس لیے میں اسے آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ حضرت علی نے شفقت سے فرمایا، تم فکر نہ کرو، یہ بچہ کبھی یتیم ہونے کا درد محسوس نہیں کرے گا۔ شیرنی نے پوچھا، مولا، اس بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ حضرت علی نے جواب دیا، میرا بیٹا حسین۔ امام حسین یتیموں کی پرورش میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ پھر امام حسین کو بلایا گیا۔ جب امام حسین آئے تو اس بچے کو گود میں لیا، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اس کا نام ابو الحارث ہے، یہ میرے ساتھ رہے گا۔ شیرنی نے امام حسین کے قدموں میں سر جھکا لیا اور واپس جنگل کی طرف چلی گئی۔ ابو الحارث امام حسین کے ساتھ پلنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، وہ ایک ننھا شیر اب جوان ہو چکا تھا۔ جہاں امام حسین جاتے ابو الحارث ان کے ساتھ ہوتا۔ وہ ایک وفادار محافظ بن چکا تھا۔ لوگ اسے ابو الحارث کے نام سے جاننے لگے۔ وہ شیر جنگل سے آیا تھا۔ امام حسین سے اس کی محبت اتنی گہری تھی کہ وہ دن یا رات، آرام یا سفر، وہ امام حسین کے قدموں سے جڑا رہتا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ابو الحارث جوان اور طاقتور ہوتا چلا گیا۔ جب وہ کسی گلی سے گزرتا، لوگ خوف سے لرز جاتے۔ ایک دن کچھ عرب کے لوگ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا علی، وہ شیر جو امام حسین کے ساتھ رہتا ہے، اب وہ بہت بڑا اور خطرناک ہو چکا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ سن کر حضرت علی کچھ دیر خاموش ہو گئے۔ جب حضرت علی گھر تشریف لائے، دیکھا کہ امام حسین ایک کونے میں خاموش بیٹھے ہیں۔ حضرت علی امام حسین کے قریب آئے اور نرمی سے کہا، بیٹا حسین، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب بہت بڑا اور خطرناک ہو چکا ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، میرا مشورہ ہے کہ آپ اسے آزاد کر دو۔ یہ سن کر امام حسین نے سر جھکا لیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ دیر تک خاموش رہے، پھر انہوں نے حضرت علی کی طرف دیکھا اور فرمایا، جی ابا جان، جیسا آپ کا حکم، لیکن ابا جان، بس آج کا دن گزر جائے، کل یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ حضرت علی نے پوچھا، بیٹا، آج کے دن میں ایسا کیا خاص ہے؟ امام حسین نے شام کی طرف نظریں دوڑاتے ہوئے جواب دیا، بابا جان، شام ہو چکی ہے، یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ رات ڈھل گئی، سحر کا وقت آیا۔
امام حسین اٹھے، تہجد کی نماز ادا کی اور ابو الحارث کے لیے کھانا لے کر باہر آئے۔ ابو الحارث نے حیران ہو کر پوچھا، مولا آج سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ امام حسین خاموش رہے، کچھ دیر ان کے پاس بیٹھے اور پھر نرمی سے ساری بات ابو الحارث کو بتا دی۔ یہ سن کر ابو الحارث کی آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو سیدھے دل تک اثر کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ امام حسین نے پوچھا، کیا شرط ہے؟ ابو الحارث نے سر اٹھا کر کہا، مجھے بس زندگی میں ایک بار آپ سے ملنے کی اجازت دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی امام حسین خاموش ہو گئے، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، یاد رکھنا ابو الحارث، وہ دن ہوگا 10 محرم 61 ہجری، کربلا کے میدان میں تمہیں ایک آواز سنائی دے گی، بس وہی وقت ہوگا، اس آواز پر فوراً آ جانا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ابو الحارث نے پوچھا، جب وہ دن آئے گا کیا آپ خود مجھے آواز دیں گے؟ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر ابو الحارث نے پوچھا، تو کیا آپ کے بھائی عباس آواز دیں گے؟ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، وہ خاموش ہو گئے۔ امام حسین نے فرمایا، ابو الحارث میں خود تمہیں آواز نہیں دوں گا۔ ابو الحارث خاموش ہو گیا۔ امام حسین کے آنسوں میں نمی اور دل میں درد تھا۔ امام حسین نے فرمایا، ہماری خادمہ بی بی فیضہ تمہیں آواز دے گی۔ روایت میں آتا ہے، آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں بی بی فیضہ نے ابو الحارث کو پکارا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہی عاشوراء کا دن آ پہنچا۔ میدان کربلا پر عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے طوفان چھپا تھا۔ حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے۔ عمر بن سعد نے حکم دیا کہ امام حسین کی لاش کو گھوڑوں کے پیروں تلے پامال کر دیا جائے تاکہ ان کے جسم کا کوئی حصہ نہ بچے۔ بی بی فیضہ نے کہا حضرت زینب سے، اس علاقے میں ایک شیر ہے، یہ وہی شیر ہے جسے مولا حسین نے بچپن میں پالا اور محبت دی، اگر آپ اجازت دیں تو میں جنگل کی طرف جا کر اسے بلاؤں۔ حضرت زینب نے اجازت دے دی۔ بی بی فیضہ میدان کربلا سے جنگل کی طرف نکل پڑی۔ ان کی زبان پر صرف ایک نام تھا، ابو الحارث۔ انہوں نے جنگل کی طرف رخ کیا اور بلند آواز میں پکارا، ابو الحارث، تم سے تمہارے مولا نے وعدہ لیا تھا، آج وہ دن آ گیا ہے۔ چند لمحوں کے بعد بی بی فیضہ کے سامنے ابو الحارث آ گیا۔ بی بی فیضہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ ابو الحارث، کیا تمہیں معلوم ہے ان ظالموں کا ارادہ کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے مولا حسین کی لاش کو پامال کر دیا جائے۔ یہ سننا تھا کہ ابو الحارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے زور سے زمین پر اپنے پنچے مارے، آسمان کی طرف منہ کر کے ایسی دھاڑ ماری، یزیدی لشکر حیران رہ گیا۔ ابو الحارث صرف ایک شیر نہیں رہا تھا، وہ امام حسین کا وفادار تھا۔ جب ابو الحارث میدان کربلا کی طرف آئے تو دیکھا امام حسین کی لاش تنہا کربلا میں پڑی تھی۔ آسمان خاموش تھا، زمین ساکت تھی، فرشتے رو رہے تھے۔ ابو الحارث امام حسین کی لاش مبارک کے پاس آیا، زمین پر بیٹھ گیا، اپنا سر جھکایا، مولا کے خون سے اپنی پیشانی رنگ لی۔ جب یزیدی فوج کے سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین کی لاش کو پامال کرنے کے لیے بڑھے تو ان کی نظر ایک حیران کر دینے والے منظر پر پڑی۔ ایک شیر امام حسین کی لاش کے پاس بیٹھا تھا۔ گھوڑے وہ منظر دیکھ کر ڈر گئے، سپاہی گھوڑوں سے گرنے لگے، کچھ پیچھے پلٹنے لگے، کچھ خوف سے لرز گئے۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ مولا حسین کی لاش کے قریب بھی جا سکے۔ جب ابو الحارث امام حسین کی لاش کی حفاظت کر رہا تھا، جب یہ خبر عمر بن سعد تک پہنچی تو اس کا چہرہ زرد ہو گیا اور وہ غصے سے بولا، اس واقعے کو کسی پر زہر مت کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ اسے معلوم تھا اگر یہ راز پھیل گیا تو ظلم کا چہرہ ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو جائے گا۔ بی بی فیضہ دوبارہ خیمے میں واپس آئی، حضرت زینب سے کہا، مولا حسین کی لاش محفوظ ہے، ابو الحارث وہاں موجود ہے، جب
جب تک وہ ہے کوئی ظالم قریب نہیں آ سکتا۔ ابو الحارث نے امام حسین کی لاش مبارک پر سجدہ کیا اور کربلا کی زمین سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا دور نکل گیا۔ بی بی فیضہ نے دیکھا کہ ابو الحارث کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ شیر کی وفا ایک ایسی وفا جس نے انسانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، جو ظلم اور ظالموں کے سامنے چٹان بن گئی اور جو قیامت تک یہ اعلان کرتا رہے گا، میں حسین کا ہوں اور حسین میرا مولا ہے۔